الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله العظيم۔ بارگاہ خداوندی میں سب سے پہلے ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرمائے۔ یہ 8واں پارہ ولو اننا، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک سورت انعام ہے اور اس کے بعد میں سورہ اعراف ہے۔ اس میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ تردید کرتے ہیں ان کافروں کی جو معجزے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، باوجود اس کے بار بار پیغمبروں کو تنگ کرتے ہیں کہ ایک نیا معجزہ دکھائیے، فلاں کر جائیے، یہ معجزہ نہیں تو یہ معجزہ دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ 8ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا، فرض کرو کہ ہم خود ہی اگر ان کے سامنے ملائکہ کو نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے قبر سے اٹھ کر بات کرنے لگ جائے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اگر ان کے سامنے غیبوبت میں رہنے کی ہر غیب کی چیز کو لا کر حاضر کر کر کھڑا کر دیں، جنت کو سامنے کر دیں، جہنم کو سامنے کر دیں، عذاب قبر کو سامنے کر دیں، قیامت کو سامنے کر دیں، دوزخ کے جنت کے فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو، جتنی چیزیں غیب کی ہیں ان ساری چیزوں کو بھی لا کر اگر ہم ان کے سامنے حاضر کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ اس حیثیت میں نہیں ہے، یہ اس مقام میں نہیں ہے کہ یہ ایمان لے آئے، الا ان یشاء اللہ، مگر ایمان بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں انہی کو عطا کرتے ہیں، ولیکن اکثرهم یجہلون، مگر یہ جاہل ہیں کہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، کرامتوں سے ایمان لے آئیں گے، معجزوں سے ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تردید کی، پھر اللہ تعالیٰ ایک مضمون وہ بیان فرماتے ہیں کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، قرآن قصے اور معجزے اور کرامتوں کی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف اور عدل کی کتاب ہے، اور اللہ نے اس کے اندر جو کچھ کہہ دیا ہے حرف آخر ہے، قول فیصل ہے، اس کے بعد اس میں کوئی امینڈمنٹ ہونے والی نہیں، لا مبدل لکلمات۔ بس اسی وجہ سے اس کلام کے ایک ایک حرف کی اللہ نے ایک ایک زبر کی حفاظت فرمائی، ورنہ تو بائبل کی طرح اس کے 1000 نسخے ہوتے اور ہر کوئی انسان اپنی مرضی کے مطابق اسے پڑھنے لگ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نماز کے اندر بھی قرآن کو سمجھو یا نہ سمجھو ہو بہو پڑھنے کا حکم فرمایا، پڑھنے والا چاہے سمجھے یا نہ سمجھے مگر ٹیکسٹ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے۔ ٹیکسٹ اگر ہے تو سمجھنے والے بعد میں بھی پیدا ہوں گے، اگر ٹیکسٹ ہی ختم ہو جائے، نسخہ ہی ختم ہو جائے، گم ہو جائے، تو بائبل کی طرح تلگو کے اندر، تمل کے اندر، ملیالم کے اندر، کرناٹک کی بھاشا میں مختلف زبانوں کے اندر لکھی جائے گی، پھر وہ اللہ کی کتاب نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اس میں سچائی ایمان بھی ہے اور عدل اور انصاف بھی ہے۔
دونوں چیزوں پر اللہ نے قرآن مجید کو مکمل مہر لگا کر نازل فرمایا۔ پھر اس سلسلے کے اندر جو بندہ جو کہتا ہے اللہ سنتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ علیم کا مطلب میں آپ کے سامنے تفسیر کے دوران آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی پڑھائے تو وہ عالم بنتا ہے، اور بغیر کسی پڑھانے کے جو فطری طور پر، طبعی طور پر، ذاتی طور پر عالم ہوتا ہے وہ علیم ہوتا ہے۔ ہم جو مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں تو علیم نہیں ہو جاتے، عالم ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اسٹوڈنٹ کے بعد ڈگری لیتا ہے تو عالم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، اس لیے کہ اللہ کو کسی نے نہیں پڑھا ہے، اللہ جب سے جانتے ہیں، اس لیے اللہ علیم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، اسے ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ ان تطیع اکثر من فی الارض، زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں نا، میجارٹی کو دیکھ کر کے آپ رائے مشورہ لے کر کے بھئی آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہو، آپ کیا کہتے ہو، لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں گے اور ان کی باتوں کو لینا لحاظ رکھتے ہوئے کر دیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ تمام مل کر آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ لوگ چاہیں گے کہ ان کے دین کی پیروی کرو، ان کے مسلک کی پیروی کرو، ان کے مذہب کی پیروی کرو، پھر آپ کی کوئی نہیں سنے گا کہ ہر ایک سے اگر جمعے کے بارے میں پوچھو کہ جمعہ کی نماز کب، فجر کی نماز کب، عصر کی نماز کب، ہر کوئی اپنے اپنے مرضی کے مطابق نفس کو داخل کرتے ہوئے مشورہ دے گا کہ کوئی 10 بجے کہے گا، کوئی 11 بجے کہے گا۔ تو فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن ان ہم الا یخرصون، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور صرف اپنے گمان اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی آپ پیغمبر ہو، لوگوں سے فرائض کے معاملے میں کوئی رائے مشورہ نہیں۔ اللہ نے جو آرڈر دیا کہ طلوع فجر سے پہلے ہی اذان ہو تو ہر حال میں ہو، حج بیت اللہ ہو تو ہر حال میں ہو، زکوٰۃ دینا ہر حال میں دینا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ جو فرائض ہیں، جو حلال ہیں تو وہ حلال ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ جنہیں اللہ نے حرام قرار دے دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہودیوں کی طرح نہیں کہ اگر کوئی بادشاہ ان کو کوئی زیادہ بہت ہی عہدے دیتا ہے تو اس کے لیے حرام کو حلال کر دیا اور حلال کو حرام کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، زمین کے اوپر سب سے زیادہ بدترین قوم علماء کی ہے، شرار العلماء، جو وقت سے غدر کاک کی طرح لوگوں کو فتوے دیتے پھرتے ہیں، کبھی حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ اللہ نے منع فرمایا کہ آپ کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالی اس 8ویں پارے میں ولو اننا کے سورہ انعام کے اندر ایک اور حکم وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر ایمان لانا ایمان والے کے لیے کوئی سود مند فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیوں کو دیکھ کر، جیسے اسی لیے فقہا فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ، سکرات کے اندر اسرائیل کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بندہ مسلمان نہیں۔ فرعون بھی کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، البتہ فرشتے اس کے منہ میں کیچڑ گھسوڑ کر اسے مار مار کر اس کے اپنی جان کو نکال کر لے کر چلے گئے۔ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر سکرات کی حالت میں ایمان لے آنا، اس ایمان کو اللہ تعالیٰ کاؤنٹ میں نہیں لے گا۔ اللہ نے اس مسئلے مضمون کو بھی یہاں بیان فرمایا۔ لم تکن آمنت من قبل، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر ایمان لے آیا تو ہی مسلمان کاؤنٹ ہوگا۔ اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد میں اب ایمان کی بات کرتا ہے تو اب اسے مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون، اب قیامت کا انتظار کرنا، اللہ فیصلہ کرنے تک میں بھی انتظار کروں گا کہ تم مسلمان ہو کر جنت میں جاتے ہو کہ جہنم میں جاتے ہو۔
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بڑی ہی مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے 10 لکھتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. یہ خالص مسلمانوں کے لیے بہت بڑا آفر ہے جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. مسلمان اگر ایک نیکی کرے 10 لکھے جائیں گے، اگر ایک گناہ کرے 10 نہیں لکھے جائیں گے بلکہ ایک ہی لکھا جائے گا. یہ بات حدیث میں نہیں بلکہ اللہ خود قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اللہ یہ بھی تسلی دیتے ہیں کہ بندہ دھیرج رکھنا، کرامن کاتبین ذرا بھی زیادتی نہیں لکھیں، اور جو تو کرے گا نا تو وہی لکھیں گے، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور سورہ انعام ان آیتوں پر ختم ہونے کے بعد میں آخری آیت بھی ایک بار سن لیتے ہیں. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ یوں چٹکی مارنے کی گھڑی کے اندر پورے حساب اور کتاب کو مکمل کر کے سزا اور عذاب دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. بندہ اگر معافی مانگنا چاہے تو سکرات تک کے لیے اللہ تعالیٰ دروازے کھلے رکھتے ہیں. سورہ اعراف کی شروعات کے اندر اللہ تعالیٰ شیطان کا مکمل قصہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صورت دی، شکل دی، انسان بنایا اور سارے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو سجدہ کیے، مگر ابلیس نے کہا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں، باغی بن گیا، ٹرر بن گیا. کہنے لگا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کون سی چیز منع کر رکھی ہے، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے ٹاپ ہوں، میں آدم کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں. کیوں؟ وجہ بیان کرنے لگا اللہ کے سامنے، کیمسٹری بیان کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے. خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے انگار سے پیدا کیا. ایسا نہیں کہ میں بن گیا، اللہ ہی سے کہتا ہے خلقتنی، تو مجھے انگار سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا. تو اس بات کی وجہ سے انگار کا رتبہ سائنس کے اندر بڑا ہے اور مٹی کا رتبہ کم ہے، اور تو زیادہ رتبے والا چھوٹے رتبے والے کے سامنے جھک نہیں سکتا. اور تیرا یہ حکم دینا سائنس کے خلاف ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کو اس نے سائنس سمجھانے کی کوشش کی. اللہ کے ہاں سائنس اور سوشل فزکس سے چلنے کی چیز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو مجھے سائنس کا لیسن دیتا ہے، فَاهْبِطْ مِنْهَا، اب تجھے جنت سے اترنا ہوگا. اللہ نے اسے گیٹ آؤٹ کر دیا. اللہ کے سامنے منہ لگ کر بولنے کی وجہ سے توبے کا دروازہ کٹر سے کٹر کافر کو بھی کھلا رکھا، مگر شیطان کے لیے اللہ بند کر دیا. اللہ سے حجت نہیں، بندہ چاہے کتنے گناہ کرے خاموش رہ کر، اللہ سمجھے گا کہ یہ بندے کی ویکنس ہے، اس لیے بندہ گناہ کرتا ہے. گناہ کرنے کے بعد اللہ سے جھگڑ لے، گناہ کر مگر ویکنس سمجھ کر اللہ اسے معاف کرے گا جب تک منہ بند کر کے گناہ کرے گا. مگر شیطان گناہ کیا تو منہ بند نہیں رکھا، اللہ کو فزکس سمجھایا، کیمسٹری سمجھایا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ کا رتبہ مٹی سے زیادہ ہے، آگ کھا جاتی ہے اور مٹی جذب کر لیتی ہے. مٹی حقیر ہے اور آگ لپاٹ ٹکتی ہے، اس لیے آگ کا درجہ اوپر کا ہوتا ہے اور مٹی کا درجہ نیچے کا ہوتا ہے. آگ کبھی مٹی کے سامنے جھک نہیں سکتی. اللہ جو اسے رتبہ دیا اسی کے ساتھ اللہ سے بحث کرنے لگا کہ مجھے رتبہ دینے کے بعد میں پیچھے ہٹنے کو تیار، جبکہ اس سے بڑا رتبہ اللہ جبریل کو دیا، نور سے بنایا جو بالکل لطیف ہے. اس کے باوجود بھی جبریل جھک گئے، شیطان نہیں جھکا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ حیثیت نہیں تھی کہ تو میرے سامنے تکبر کرے، تیری حیثیت نہیں کہ تو میرے سامنے آنکھیں دکھائے. فخرج، اللہ نے فوراً کہا کہ نکل جا. انک من الصاغرین، قیامت تک کے لیے تجھے میں چھوٹا بنا دیتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعوذ کو سکھایا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ایک لمبا قصہ ہے، آپ نے بار بار سنا، مگر بڑے مزے کا قصہ ہے، تراویح پڑھ کر بھی ہم تھکے ماندے ہیں۔ اب ایک لمبا قصہ ہے، بڑا عبرت کا قصہ ہے، بڑی نصیحت کا قصہ ہے۔ شیطان نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا۔ پھر شیطان بھی اللہ کے سامنے اور بھی چڑھ کر کہنے لگا کہ جس کی وجہ سے تو مجھے آج جنت سے نکالتا ہے، میں اسے جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام کے ایک بھی بیٹے کو میں جنتی نہیں بناؤں گا، میں اسے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اٹیک کروں گا۔ وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، عبادت کرنا دور کی بات، اللہ کم سے کم تھینکس نہیں بولے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ عبادت کرنا بڑی دور کی بات ہے، تو مجھے بھی زمین پہ بھیجے گا اور آدم کو بھی دیکھ لوں گا میں آدم، کم سے کم اس کے زبان کے اوپر الحمدللہ آنے نہیں دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ، اکثر تو نہیں پائے گا، کسی الفاظ ہیں شیطان کے، تو اگر ڈھونڈے گا نا تو پائے گا، تو ڈھونڈ کر دیکھ لے، تو نہیں پائے گا اولاد آدم کو کم سے کم شکر کرنے والا۔ الحمدللہ بھی نہیں بولے گا، میں اس کی زبان پہ تالا چڑھا دوں گا۔ اللہ نے پھر سے کہا کہ نکل جا، میں سننے کو تیار ہوں۔ فَخْرُجْ مِنْهَا، بھی نکل جا، میں نے پہلے بھی کہا نکل جا، اب بھی نکل جا، مذموم مدحورا، ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا۔ پھر وہیں سے اس نے پلان بنایا، آدم علیہ السلام کے کپڑے اتروائے، حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ سارا بڑا سا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر آدم علیہ السلام کے اولاد کو 4 حکم فرمایا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، جنت سے اترنے کے بعد میں کہیں تم ننگے نہ رہ جاؤ۔ شیطان کپڑے اتروایا، تم کہیں زمین کے اوپر ننگے نہ رہ جاؤ بدتمیزی کے ساتھ اور ایسے ہی بد تہذیبی کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پھر سے کپڑے پہنائے زمین پر آنے کے بعد میں، لیکن سب سے بہترین کپڑے تقوی کے کپڑے ہیں۔ تم چاہے کتنے خوبصورت کپڑے پہنو، مگر تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بڑا لباس ہے۔ اللہ معمولی یہ لباس بھی پہنائے اور تقوی کے تعلق سے فرماتا ہے کہ تمہیں تقوی کا لباس اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا حکم اولاد آدم کو زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے، جیسے تمہارے ماں باپ دونوں کو جنت سے نکالا اور ان کے لباس کو اتار دیا اور پھر ان کی شرمگاہوں کو ایک دوسرے پر ظاہر کر دیا، کہیں شیطان یہ دنیا کے اندر بھی تمہارے ساتھ کھلواڑ کر کر لوگوں کے سامنے تمہیں برہنہ نہ کر دے۔ اس لیے شیطان سے بچو، اس لیے کہ شیطان اور اس کے چیلے تم لوگوں کو ان راستوں سے دیکھتے ہیں جس راستے سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ شیطان ہم لوگوں کو ہر حال میں دیکھ سکتا ہے، مگر ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو احکام دے اس پہ عمل کرو۔ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر مسجد کے اندر آنے والے کو خوبصورت لباس پہن کر مسجدوں کو خوبصورت بنانے کا حکم فرمایا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے موقع پر عطر استعمال کرو، صاف کپڑے استعمال کرو، اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے ہر مسجد کو خوبصورت بناؤ۔ اللہ جتنی حیثیت دیا ہے اس حیثیت کے مطابق مسجدوں کو خوبصورت بناؤ، اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اتنا کھانا نہ بناؤ کہ تمہیں پھینکنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر چوتھا جو حکم اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو دیا ہے کہ جو رسول تمہارے پاس آ کر میرے بارے میں بیان کریں گے ان کی اطاعت کرو۔ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو بندہ متقی بنتا ہے اور خود کو سدھار لیتا ہے، قیامت میں اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمیوں کی گفتگو کو ذکر کرتا ہے کہ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں کو پوچھیں گے کہ ہم کو اللہ نے جو وعدہ کیا ہمیں جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا كَافِرُونَ، اللہ نے جو تم سے پرومس کیا ہے کیا وہ پرومس کو تم نے مکمل پا لیا؟ قَالُوا نَعَمْ،
کہیں گے کہ ہاں اللہ نے جو پرومس ہم سے کیا وہ بھی مکمل طریقے سے پورا ہو گیا۔ آج سورہ توبہ میں اللہ بڑے غصے میں تھے، میں آیتیں سن رہا تھا، کلیجہ منہ کو آ گیا، بولتے 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 اللہ کو اتنا غصہ چڑ چڑ کے آئی۔ اللہ قرآن کے اندر یہ آیتیں جو تراویح میں پڑھی گئیں اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات، میں پرومس کرتا ہوں آج کے دن کہ میں کسی بھی منافق کو جنت نہیں دوں گا۔ اللہ پرومس کر کس سے کرتے ہیں؟ خود اللہ کرتے بولتے ہیں کہ یہ میرا وعدہ ہے، اس لیے کہ ایک یہودی وہ ہے اور مسلمانوں میں جو یہودی ہے نا وہ منافق ہے۔ یہودیوں سے اللہ کو جتنا غصہ ہے، مسلمان ہو کر بھی غداری کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی یہودی بنا کر موت عطا کرتے ہیں، اور ان کو اللہ سورہ توبہ کے اندر وعدہ کرتے ہیں کہ میں ان کو جنت کی خوشبو سونگھنے نہیں دوں گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس 8ویں پارے کے اندر 5 قوموں کے قصے بیان فرماتے ہیں۔ ایک نوح علیہ السلام کا پورا لمبا قصہ ہے پورے ایک رکوع میں، پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے قصے بیان فرماتے ہیں جو ہم بار بار سن چکے ہیں۔ پھر قوم سمود کا اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرتے ہیں، اور آخری میں قوم لوط کا اور ان کی برائیوں کا، ان کی شہوت کا، ان کے نفسانی خواہشات کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسرے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ پھر آخری صفحہ رہ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ایک جماعت اگرچہ کہ جو کچھ کہ اللہ مجھ پر نازل کیا ہے، معدود چند مٹھی بھر مسلمان کی جماعت اگر ایمان لے آتی ہے، اور پھر ایک طائفہ ایک جماعت وہ ہے جو ایمان نہیں لے آتی۔ ہمارے درمیان میں بھی اختلاف ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں، ایک جماعت بولتی ہے کہ نہیں ہم جنتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ایمان لے آئی بھی تو اللہ کے نبی بولو، اور ایک جماعت جو ایمان لے آئی فَاصْبِرُوا، صبر کرو، دھیرج رکھو۔ یہاں جھگڑ کر فائدہ کیا ہے؟ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فیصلہ کریں گے کہ ٹکٹ جنت کی کسے ملتی ہے۔ اب جتنا سمجھانا ہم نے سمجھایا، 8واں پارہ بھی ختم ہو گیا، اور تراویح کے اندر 9-10 پارے ختم ہو گئے۔ کل انشاءاللہ میں 9 اور 10 پارے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں هو خیر الحاکمین، یہ دھیرج تو رکھنا مسلمانوں کو کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔